कोरोना वायरस पैंडेमिक ने कुछ न्यू वर्ड से हमें फैमिलियराइज कर दिया है जो अब तक हमारी एवरीडे टर्मिनोलॉजी का हिस्सा बन चुके हैं। इन नई टर्म्स से खुद को एजुकेट करके विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन एंड एक्सप्लेन इट टू अदर्स एज वेल। नेचर में काफ़ी हद तक ऑटोमेशन मौजूद है और ये सिस्टम कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स पे चलता है। तो कोविड 19 हो या कोई और डिजीज़ हो, इनकी डेफिनेटली कोई ना कोई कॉजेज़ ज़रूर होती हैं और उनके इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। लॉकडाउन की ये सेकंड टर्म चल रही है, लेकिन कभी किसी ने सोचा कि ये हमेशा 14 डेज़ का ही क्यों होता है? 14 डेज़ के लिए लॉकडाउन, फिर 14 डेज़ के लिए लॉकडाउन। ऑब्वियसली हर डिजीज़ की कुछ सिम्टम्स हैं और उसका कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट भी किया जाता है। एक मैक्सिम है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। भले किसी डिजीज़ का ट्रीटमेंट हो भी, ट्रीटमेंट फैसिलिटी हो भी, तब भी ज़रूरी नहीं कि बीमार हुआ जाए। कोविड 19 को लेके जो ट्रबलसम किस्म की सिचुएशन चल रही है, इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, तो हम उनको भी एनालाइज करेंगे। इस डिज़ीज़ का नाम कोविड 19 है। इट स्टैंड्स फॉर कोरोना वायरस डिजीज़ 19। 19 इसलिए कहते हैं बिकॉज दिसंबर 2019 में ये ब्रेकआउट हुई थी। पैंडेमिक ऐसी डिजीज़ को कहते हैं जो कि बहुत सारे कंट्रीज़ में फैल जाए। वायरस का नाम है SARS-CoV-2 विच स्टैंड्स फॉर सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 यहाँ पे इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि 2003 में सार्स आउटब्रेक हुआ था, तो इसका जेनेटिक लिंक उसके साथ बन रहा है। ऐसी डिजीज़ जो एनिमल्स में ओरिजिनेट करें और ट्रांसमिट कर जाएं इंसानों में, उनको हम ज़ूनोटिक डिजीज़ कहते हैं। एंथ्रॉक्स थी, रेबीज़ है, स्वाइन फ्लू था। ये पहले एग्जांपल्स थी ऐसी बीमारियों की जो ज़ूनोटिक थी। लैब टेस्ट के बाद जिनमें ये डिज़ीज़ प्रूव हो जाती है उनको हम पॉजिटिव केसेस कहते हैं, और जिनमें ये डिज़ीज़ प्रूव नहीं होती उनको नेगेटिव केसेस कहा जाता है। और ऐसे लोग जो अर्ली साइंस शो करते हैं और लेकिन उनका लैब जो लेबॉर्ट्री टेस्ट उनके नहीं हुए होते अभी, उनको हम प्रिजम्पटिव केसेस कहते हैं क्योंकि उनमें अर्ली साइंस होते हैं इस डिज़ीज़ के। किसी कंटेजियस डिजीज़ में रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी को एस्टिमेट करने के लिए CFR या केस फैटेलिटी रेट निकाला जाता है। इसका तरीका ये है कि नंबर ऑफ डेथ कॉज्ड बाय अ डिजीज़ डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ केसेस ऑफ दैट डिजीज़ इन अ गिवन टाइम पीरियड। ऐसे लोग जो ट्रैवल करके आते हैं या किसी अफेक्टेड एरिया से, तो दे हैव टू क्वारंटीन देमसेल्व्स। क्वारंटीन का मतलब सेल्फ आइसोलेशन है, होटल रूम में या अपने अपने घर के अंदर भी इवन, ताकि अगर उनके अंदर कोई अफेक्ट हुए हैं तो उनके जो सिम्टम्स हैं वो नज़र आ जाएं। रेस्पिरेटरी डिजीज़ की वजह से जब पेशेंट खुद से सांस नहीं ले सकता, तो वेंटिलेटर एक ऐसी मशीन है जो कि उसके लंग्स को एक्सपेंड करती है और उसमें ऑक्सीजन सप्लाई करती है, जिसकी वजह से उसका सांस चलता है। ICTV, which is responsible for the nomenclature of viruses. It stands for International Committee on Taxonomy of Viruses. इसका हेडक्वार्टर जो है यूके में है, लंदन में है, और 1966 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग इज़ बेसिकली अवॉइडिंग ट्रैवलिंग एंड मीटिंग अप विद द पीपल। लॉकडाउन इज़ बेसिकली अ सिक्योरिटी मेजर जिसमें आप एक किसी स्टेट को, कंट्री को, सिटी को या किसी टाउन को आप आइसोलेट कर देते हैं बाकी प्लेसेस से। व्यूअर्स, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। What caused COVID-19? The reasons are not clear. Yet one thing is obvious that nature अपना इंतकाम लेती है। इस वक्त ज़मीन पर 7.8 बिलियन से ज़्यादा इंसान रह रहे हैं और हम तकरीबन ज़मीन के हर पार्ट को डायरेक्टली या वर्ल्ड वाइड पोल्यूशन से अफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। Anthropogenic environmental changes threaten human health by increasing the risks of diseases with other so many things. हिस्टोरिकली इन्फेक्शियस डिजीज़ के ज़रिए सिविलाइजेशन अल्टर होती है या इसके अल्टरिंग इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे ब्लैक डेथ मिड 14th सेंचुरी की, जो जिसको बाद में प्लेग का नाम दिया गया, येलो फीवर ऑफ मिड 17th सेंचुरी, स्मॉल पॉक्स ऑफ मिड 19th सेंचुरी, एशियन फ्लू, एड्स,
سارس، ڈینگی فیور اور آج کا یہ کرونا وائرس ڈیزیز. لکیلی یہ وائرس ایئر بورن نہیں ہے، لیکن پرسن ٹو پرسن یا پرسن ٹو آبجیکٹس، یعنی کہ آبجیکٹ سے پرسنس کو یا ایک پرسن سے دوسرے پرسن کو یہ آرام سے ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے، ٹرانسفر ہو جاتا ہے ایک بندے سے دوسرے بندے کو. پریونشن میں سوشل ڈسٹینسنگ کو بہت زیادہ کنسنٹریٹ اس لیے بھی کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ متاثرہ شخص کے منہ سے نکلنے والے ڈراپلیٹس جو کھانسی یا چھینکنے کے دوران دوسرے افراد تک ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. نارملی بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے منہ سے مائکرو سائز کے ڈراپلیٹس نکل رہے ہوتے ہیں جو عام طور پر محسوس بھی نہیں ہوتے، نظر بھی نہیں آتے، اور کم فاصلے سے بات چیت کرنے کے دوران یہ دوسرے فرد کے منہ کے اوپر گر جاتے ہیں، جس سے اس کے متاثر ہونے کا، اس کے انفیکٹڈ ہونے کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. مسٹری بیہائنڈ 14 ڈیز لاک ڈاؤن از کہ اس وائرس کا جو انکیوبیشن پیریڈ ہے وہ منیمم 2 to 5 ڈیز اور میکسیمم 14 to 21 ڈیز کا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سمپٹومیٹک جو پیپل ہوتے ہیں، یعنی کہ جن لوگوں نے اس وائرس کو کیچ کر لیا ہوتا ہے، ان میں جو سمٹمز جو ہے نا وہ 2 سے 5 دن اور میکسیمم 14 سے 20 ڈیز تک ان میں جو سمٹمز ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. تب جا کے ایسے لوگوں کو سیپریٹ کیا جا سکتا ہے اور ان کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کیا جا سکتا ہے. 2 کیٹیگری ہیں سمٹمز کی، پرائمری سمٹمز ہے اور ایڈوانس سمٹمز. پرائمری سمٹمز میں یہ ہوتا ہے کہ کف ہے، فلو ہے، یعنی نزلہ زکام ہو سکتا ہے، آپ کو فیور ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ تھوڑا سا بریدنگ کا پرابلم بھی ہو سکتا ہے. ایڈوانس سمٹمز میں جا کے نمونیا ہو سکتا ہے اور ریسپریٹری پرابلم جو ہے نا وہ کافی سویئر بھی ہو سکتا ہے. لنگس کے اندر جو فلوئڈ ہے وہ بھی آ سکتا ہے. سوشل ڈسٹینسنگ میں وہ تمام میجرز شامل ہیں جو کسی کمیونٹی کے اندر پرسن ٹو پرسن کانٹیکٹس کو ریڈیوس کرنے کے لیے لیے جاتے ہیں، جیسے کلوجر آف سکولز، آفیسز، کمیونٹی سینٹرز، ورشپ پلیسز، ماسکس، امام بارگاہ، جماعت خانے، چرچز اینڈ ٹیمپلز. اس کے ساتھ ساتھ ورک اینڈ اسٹڈی فرام ہوم، پبلک ٹرانسپورٹ کو اوائڈ کرنا، شادی ہالز کو، شاپنگ مالز کو اوائڈ کرنا، یہ ساری چیزیں سوشل ڈسٹینسنگ میں آ جاتی ہیں. اس ڈیزیز کا کوئی اوتھینٹک ٹریٹمنٹ ابھی تک فائنڈ نہیں کیا جا سکا. سو فار پریونشن از دا بیسٹ اسٹریٹجی. پریونٹیو میجرز میں جیسا کہ پہلے ڈسکس کیا گیا کہ مینٹین سوشل ڈسٹینسنگ، اوائڈ فیس ٹو فیس میٹ اپس. اگر اپنی لیونگ پلیس سے باہر جانا بھی پڑے تو ایٹ لیسٹ کور یور ماؤتھ ود ماسک اینڈ ویئر ہینڈ گلوز. کسی بھی سرفیس یا آبجیکٹس کو ان نیسیسری ٹچ کرنے سے گریز کریں. گھر واپس آ کے ہاتھ کو صابن سے اچھی طرح دھوئیں یا سینیٹائزرز کا یوز کریں. کھانسی یا چھینک آئے تو اپنے منہ کو کور کر لیں. سنیز یور پریونشن کا ایک بیوٹیفل اسپیکٹ یہ بھی ہے کہ اس میں جب ہم پریونٹیو میجرز لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو لوگوں سے بچا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو خود سے بھی بچا رہے ہیں. لائک جب ہم کف کرتے ہوئے اپنے ماؤتھ کو کور کرتے ہیں یا سنیز کرتے ہوئے اپنے ماؤتھ کو کور کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے جرمز دوسروں کو نہیں پہنچا رہا. میرے خیال میں ہمیں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ چاہے کہ کوئی اس کی وجہ سے بیمار ہو. تو اس لیے پریونٹیو میجرز لینا بہت زیادہ ضروری ہے، چاہے آپ اپنے لیے لے رہے ہیں یا آپ خود سے دوسروں کو اپنے آپ سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی آپ کر رہے ہیں ایسا. سے ناٹ دا اسٹرگل ناٹ اویلڈ. اس ساری ٹربلسم سچویشن میں جو کہ سوشل ڈسٹینسنگ، کلوجرز اینڈ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بن رہی ہے، کچھ پازیٹیو افیکٹس بھی ہیں. جیسے پولوشن کم ہونے کی وجہ سے ویدر کوالٹی بہت بہتر ہو گئی ہے. آسمان کا رنگ پہلے سے زیادہ نیلا ہو چکا ہے، جو کہ پچھلے 15-20 سالوں میں کافی ڈارک تھا. ہیومن ایکٹیویٹیز ریسٹرکٹیڈ ہونے کی وجہ سے اینیملز بہت زیادہ خوش ہیں. برڈس چرپنگ آپ دیکھ لیں. ریلیجن ہمارے ریجن کے لوگوں کا بہت بڑا ٹچ پوائنٹ ہے. مسجد، امام بارگاہ، جماعت خانوں، چرچز اور ٹیمپلز میں لمیٹڈ ایکٹیویٹیز کی وجہ سے سب ڈیووٹیز بہت پریشان ہیں. لیکن اگر ہم کچھ پازیٹیوٹی دیکھنے کی کوشش کریں تو اب ہمارے گھر ورشپ پلیسز بن چکے ہیں. نماز یا عبادت اب باجماعت فیملی ممبرز کے ساتھ مل کر کنڈکٹ کی جا رہی ہے.
دیکھا جائے سمجھا جائے تو یہ بہت بہت بڑا پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. Sooner the closures will be over and we'll miss these days. لاسٹ فیو ڈیکیڈس میں وی ہیڈ گاٹ اوور بزی، جس کی وجہ سے ہمارے پاس فیملی کے لیے بہت کم ٹائم ہوتا تھا. ہم پیسے کمانے میں زیادہ بزی ہوتے تھے اور ہمارے بچوں کے ساتھ پیرنٹس کے ساتھ جنریشن گیپ بڑھتا جا رہا ہے. اب دیکھیں سارا ٹائم فیملی کے ساتھ، کبھی کوکنگ چل رہی ہے، کبھی گیمز ہیں، کبھی موویز ہیں. دیکھا جائے تو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کا اس سے اچھا موقع شاید ہی پھر کبھی ملے. پہلی بار یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایجوکیشن سکول چاہے بغیر بھی ہو سکتی ہیں. سکولز کو خود کو ٹیکنالوجی بیسڈ کرنے کا موقع ملا ہے. پہلی بار سوشل میڈیا کا آفیشیل یوز ہو رہا ہے. اسکائپ، زوم، یوٹیوب اینڈ فیس بک، واٹس ایپ، they are being excessively used for not promoting this time but for really educating students at every levels. کلوجرز اینڈ لاک ڈاؤن کی وجہ سے دیکھا جائے تو ہمارے گھروں کے بجٹس میں 30 to 50% تک سیونگ ہو رہی ہے. ایکسپینسز اچھے خاصے کم ہوئے ہیں. شاپنگ، زیارات، عمرہ، ٹریولز اور پکنکس وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے اچھی خاصی بچت ہو رہی ہے. مگر ایک بات، یہ تو صرف سیلریڈ کلاسز یا بزنس پیپل کے ساتھ ہے. واٹ اباؤٹ دا ڈیلی ویجرز؟ ہماری سوسائٹی میں، ریلیٹیوز میں، سراؤنڈنگز میں زیادہ تر لوگ ڈیلی ویجرز ہیں. ان کی لائف اور انکم بری طرح متاثر ہوئی ہے. شاید اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم سفرنگ پیپل کے ساتھ کوآپریٹ کر سکیں، انہیں اپنے ساتھ چلا سکیں. دا رول از کیئر دائی نیبر. ہم حج، عمرہ، طواف اور زیارات اس لیے کرنے جاتے ہیں کہ خدا ہم سے خوش ہو سکے. بٹ بلیو می، خالق کی طرف جانے والے تمام راستے مخلوق میں سے ہو کے گزرتے ہیں. اس لیے شیئر یور فوڈ، منی اینڈ ہیپینس ود دا پیپل ان یور سراؤنڈنگز. یہی عبادت و عبودیت کی روح ہے. یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. خالق کو اپنی مخلوق بہت پیاری ہے. اس لیے اولیاء اللہ نے خدا کی قربت پانے کے لیے مخلوقات کی خدمت کی اور ان سے پیار کیا. سوچیں ذرا، اس بار یہ موقع ہمیں بھی ملتا ہے. ہم عمرہ کر رہے ہیں، حج پہ حج کر رہے ہیں، زیارتیں کر رہے ہیں. اگر ہمارا کوئی رشتہ دار بھوکا سو گیا یا ہمارا ہمسایہ فنینشیل پرابلمس کی وجہ سے اپسٹ رہا تو all our efforts to please our God are gone to dust. ویورز، اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں.